وأصحابه الراشدين الأكرمين وعلى محبيهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم ناظرین و سامعین، گزشتہ کل اور پرسوں اللہ کے فضل و کرم سے ہم 2.5 پارے کی تفسیر کا خلاصہ سماعت کر چکے ہیں. اب اس سے آگے کا تسلسل ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. یہ سورہ آل عمران کا تسلسل ہے اور اس میں جو چیدہ مضامین آئے ہیں اس میں سے ایک مضمون یہ بھی ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کو فتح مکہ جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا تو اس وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک فارس اور روم کی فتح کا بھی مژدہ صحابہ کرام کو سنایا تھا. تو منافقین اور یہود کہنے لگے تھے کہ کیا ہو گیا ہے محمد کو کہ یہ ملک فارس اور ملک روم کی بات کر رہے ہیں، جبکہ یہ لوگ مکے والوں سے زیادہ مضبوط ہیں. یہ لوگ مکے والوں کو تو آسانی کے ساتھ فتح کر لیے ہیں، مگر فارس اور روم کی فتح اس کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. تو اس وقت میں رب تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ نازل فرمائی. ارشاد فرمایا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے ملکوں کے بادشاہ، تو بادشاہت جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت سے سرفراز فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو ذلت کے گڑھوں میں ڈھکیل دیتا ہے. تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، بے شک تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے سے زندے کو نکالتا ہے. وترزق من تشاء بغیر حساب، اور اے اللہ تو ہی بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ اشارہ دے دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جیسے فارس و روم کی فتح کا مژدہ اور بشارت و خوشخبری صحابہ کرام کو سنائی تھی، وہ حقیقی ہے، یقینی ہے، ہونے والی ہے. اور پھر اس میں مفسرین کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بھی اظہار ہے کہ جیسے وہ بادشاہتوں کو جسے چاہا عنایت فرماتا ہے، ملکوں کو جس کے تصرف میں چاہے دے دیتا ہے، وہی خدا رات کے کچھ حصے کو دن میں داخل کرتا ہے تو دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، اور جب دن کے کچھ حصے کو رات میں داخل کرتا ہے تو رات بڑی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے. اسی طرح زندے کو مردے سے نکالنا، مردے کو زندے سے نکالنا، مفسرین کرام فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی اس شان کا مظہر ہم دیکھتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ایک زندہ مرغی سے مردہ انڈے کو نکالتا ہے، ایک زندہ انسان سے مردہ جرثوموں کو مادہ منویہ کی شکل میں نکالتا ہے. پھر اس کے بعد اس مرغی کے انڈے سے جو انڈا کے مردہ نظر آ رہا تھا اس سے ایک پھر زندہ مرغی پیدا ہوتی ہے، اور پھر انسان کے جرثوموں سے پھر ایک زندہ انسان پیدا ہوتا ہے. یہ اس سے ہٹ کر بھی تعویل اور تفسیر اس کی یہ کی گئی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں زندے سے مراد ایمان والے کو لیا ہے اور مردے سے مراد کافر کو لیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے کرم سے جب کسی کافر کے پیٹ سے ایک مسلمان پیدا ہو سکتا ہے تو اس کی قدرت سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کے پیٹ سے کافر پیدا ہو. یہ تمام باتیں رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائیں. پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں رب تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے ایک باطل خیال کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو تم لوگ یہ خیال کرتے ہو
کہ تم اللہ کے محبوب ہو، اللہ کے چہیتے ہو، جیسا کہ خود قرآن کریم کہتا ہے کہ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور اس کے بیٹے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اگر واقعی تم اللہ کے چہیتے بننا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، تو تم کو ایک طریقہ دیا جاتا ہے، ایک راستہ بتایا جاتا ہے، اس راستے پر چل کر تم واقعی اللہ کے محبوب بن سکتے ہو۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو۔ نبی پاک کی سنتوں کی اتباع ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے رب تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کی جا سکتی ہے، کہ اللہ نے اگلے جملے میں ارشاد فرمایا کہ جب تم نبی پاک کی اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تمہیں چاہے گا۔ جب اللہ کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ امام مسلم کی روایت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے جبریل دیکھو میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس بندے سے حضرت جبریل علیہ السلام محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آسمانوں میں ندا فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ پورے آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اس کے برخلاف جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے اور اس سے بغض رکھتا ہے تو رب تبارک و تعالی حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو میں فلاں بندے کو ناپسند کرتا ہوں، تم بھی اس کو ناپسند کرو۔ تو نتیجے میں حضرت جبریل علیہ السلام اس کو ناپسند کرنے لگتے ہیں۔ پھر آسمان والوں میں وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ دیکھو فلاں بندے سے اللہ ناراض ہے، تم بھی اس سے ناراض رہو۔ تو تمام آسمان والے اس کے لیے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کی ناراضگی کو زمین میں پھیلا دیا جاتا ہے۔ تو حاضرین محترم، رب تبارک و تعالیٰ کی محبت ہی مدار نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو چاہنے لگے تو لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت موزن ہو جاتی ہے اور بندہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم سبھوں کو نبی پاک کی کامل اتباع کے ساتھ اللہ کی محبت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں حضرت آدم، حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور حضرت عمران کی اولاد کا تذکرہ فرمایا۔ ان سبھوں میں خصوصیت کے ساتھ حضرت عمران کی جو بیوی تھیں جن کا نام حضرت حنہ تھا، ان کا ذکر فرمایا، ان کا ایک خاص واقعہ بیان فرمایا۔ بات دراصل یہ تھی کہ حضرت حنہ ضعیف ہو چکی تھیں، بڑی عمر کی تھیں اور یہ صاحب اولاد نہیں تھیں، اور ایسے میں انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک پرندہ ہے جو اپنے بچوں کو لا کر دانہ کھلا رہا ہے۔ تو اس وقت میں حضرت حنہ کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی۔ انہوں نے تمنا کی کہ اے کاش کہ مجھے بھی اولاد ہوتی۔ تو اس وقت میں انہوں نے ایک نظر مانی، انہوں نے منت کر لی کہ اگر مجھے رب تبارک و تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا تو میں اس بیٹے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ پھر اسی دوران میں ان کے شوہر حضرت عمران کا وصال ہو گیا، مگر یہ اس وقت حمل سے ہو چکی تھیں، اور نتیجے میں جب آپ کے پیٹ میں نو مولود آ گیا تو اس وقت میں حضرت حنہ نے ایک نظر مانی کہ یہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اللہ کے گھر کے لیے، بیت المقدس کے لیے اسے وقف کر دوں گی۔ مگر اس کے بعد جب ولادت ہوئی تو وہ بچہ نہیں بلکہ بچی تھی۔ اسی بچی کو آج دنیا حضرت مریم علی ابنہا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم تھیں۔ حضرت مریم کہ جیسے ہی پیدا ہوئی تو ان کے والدہ کو یہ خیال گزرا کہ میں نے تو میرے بیٹے کو، ہونے والے بیٹے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی نظر مانی تھی، اب یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، کیا کروں؟ تو اس وقت میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ،
کہ تم جس بچے کی تمنا کر رہی ہو یہ اس خاص بچی کی طرح نہیں ہو سکتا، یہ بچی بڑی شان والی ہے، یہ عظمتوں والی ہے، یہ ایک نبی کی ماں بننے والی ہے، اس کو بڑا شرف عطا کیا جانے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عورتوں کو بڑی فضیلت رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں عطا فرمائی ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عورتوں کو ولایت کے بڑے سے بڑے درجے پر فائز کیا گیا، مگر کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا، رسول نہیں بنایا گیا، مگر اس کے باوجود مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ شرف، یہ بزرگی عورت کے لیے کچھ کم نہیں کہ پورے انبیاء کرام ایک عورت ہی کے بطن سے دنیا میں آتے ہیں اور انہی کی اولاد ہوتے ہیں۔ یہ حضرت مریم جب تھوڑی سی بڑی ہوئی اور یہ حضرت زکریا علیہ السلام جو آپ کے خالو تھے، ان کی سرپرستی میں بیت المقدس کے ایک کمرے میں رہنے لگیں، اور تو وہاں کسی اور کا آنا جانا نہ تھا، صرف حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے وہ تشریف لاتے تھے۔ وہاں انہوں نے بے موسم کے پھلوں کو دیکھا تو اس وقت میں انہوں نے پوچھا، اے مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم کہنے لگیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ بے موسم کے پھل وہاں رکھے ہوئے دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں خواہش ہوئی، کیونکہ یہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بھی بانجھ تھیں، یہ لاولد تھیں، تو انہوں نے دل میں تمنا کی کہ جب حضرت مریم کے لیے رب تبارک و تعالیٰ ان کے کمرے میں بے موسم کے پھل پہنچا سکتا ہے تو پھر مجھے بے عمر کے، بے ظاہر ذریعے کے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ تو انہوں نے وہیں پر دعا کی کہ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اسی وقت اور اسی جگہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے تو اپنے پاس سے ایک پاکیزہ بیٹا عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے اور تو جاننے والا ہے۔ تو اس دوران میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر ہونے والا تھا۔ حضرت زکریا اپنے محراب میں عبادتوں میں مصروف تھے کہ فرشتے بشارت و خوشخبری لے کر آئے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا مژدہ سنایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کی کہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کمزور ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہیں، اب تک ان کو اولاد نہیں ہوئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت میں 120 سال تھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی جو اہلیہ محترمہ تھیں ان کی عمر 98 سال تھی۔ اتنی لمبی عمر کے بعد ان کو اب بیٹا ہونے کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، مگر دعا آپ نے کر لی تھی رب تبارک و تعالیٰ سے کی جانب سے۔ جب ان کو یہ مژدہ اور خوشخبری سنائی گئی تو آپ نے اس خوشی میں اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ مجھے بیٹا ہونے کی کوئی نشانی مقرر کر دی جائے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 دن تک تم لوگوں سے بس بات نہیں کر پاؤ گے، جو کہنا ہوگا اشاروں میں کہنا ہوگا، عبادت و ریاضت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے تمہاری زبان چلے گی، مگر کوئی اور گفتگو کرنا چاہو گے تو تمہاری زبان نہیں چلے گی۔ تو یہ علامت بھی ظاہر ہوئی۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ظاہر ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ ان دونوں واقعات میں رب تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم قدرت ہے کہ حضرت مریم جب پیدا ہوئی تھیں تو ان کی والدہ بھی بانجھ تھیں اور بڑی عمر کی ہو چکی تھیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ بھی بانجھ تھیں اور ان کے والد بھی بڑی عمر کے ہو چکے تھے۔ ظاہری طور پر بیٹا ہونے کی، اولاد ہونے کی کوئی صورت نہ تھی، مگر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا اور یہ دونوں دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور لوگوں کے لیے بڑی برکتوں اور رحمتوں کا سبب بنے۔ اور اس کے بعد اس سے بھی بڑی عظیم قدرت کا ایک واقعہ رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا معاملہ ہے کہ اس سے پہلے کے دونوں واقعات میں والد بھی موجود تھے، والدہ بھی موجود تھیں، مگر ظاہری اسباب موجود نہ تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قدرت کا کرشمہ بتایا اور پھر ان دونوں کو وجود بخشا۔ مگر یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت یہ تو عظیم قدرت کا کارنامہ ہے کہ یہاں صرف والدہ موجود تھیں، والد موجود نہ تھے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت عجیب انداز میں ظاہر ہوئی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کے گریبان میں پھونک ماری، اسی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بطن مبارک میں آئے اور آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔
یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عظیم کرشمہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اب اس کے بعد ان کی شان بھی اس رکوع میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے، نبی جو ہوتے ہیں یہ معجزات کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے ان کے ہاتھ سے اپنی قدرت کے کرشمے بتاتا ہے، جو ان کے معجزے ہو جاتے ہیں، جو ان کی شان اور کمالات کو ظاہر کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے کی ہیئت کا مجسمہ بناؤں گا، اس میں پھونک ماروں گا تو وہ پرندہ زندہ ہو جائے گا اللہ کے حکم سے، اور میں مادرزاد اندھے کو آنکھ عطا کر دوں گا، برس والے سفید دھبے کی بیماری والے کو میں شفا دے دوں گا، اور میں اللہ کی اجازت سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، کہ تم جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے ہو اس کی بھی میں تمہیں خبر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو یہ بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی زبان مبارک سے یہاں کہلوایا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عظیم کرشمہ، اس کا ذکر کرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے آگے پھر اور وضاحتیں فرمائی ہیں اپنے قدرت کی، مختلف اور باتیں بھی درمیان میں آتی چلی جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ یہودی اور عیسائی اللہ کے نبی ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں عجیب عقیدے رکھتے تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے باطل خیالات کا رد فرمایا اور فرما دیا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، لیکن وہ بس مسلمان تھے، سیدھے راستے والے تھے۔ اس کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد تھوڑا تیزی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں انبیاء کرام سے عالم ارواح میں جو وعدہ لیا تھا، نبی پاک سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں اس کا ذکر فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے پختہ وعدہ لیا تھا کہ جب تمہارے پاس میں کتاب و حکمت دے دوں اور پھر اس کے بعد تمہارے پاس ایک تصدیق کرنے والے عظمت والے رسول آ جائیں تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس رسول پر لازماً ایمان لاؤ گے اور یقیناً تم ان کی مدد کرو گے۔ اللہ نے پوچھا اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، کیا تم نے اقرار کیا اور اس کا مضبوطی سے وعدہ لے لیا؟ قالوا اقررنا، تو تمام انبیاء کرام نے وہاں عالم ارواح میں کہا کہ ہاں اے پروردگار ہم نے اقرار کر لیا۔ تو قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم لوگ گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے پر اور میں تم سبھوں کے ساتھ میں بھی گواہوں میں شامل ہوں۔ یہ سرکار کی شان خصوصیت کے ساتھ یہاں بیان فرمائی گئی کہ انبیاء کرام بھی آپ کے ماننے والوں میں ہیں۔ پھر اس کے بعد تقریباً یہ پارہ ختم ہوتا ہے، چوتھے پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ چوتھے پارے کی بالکل ابتدائی آیت میں رب تبارک و تعالیٰ نے نیکی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ اور طریقہ بتایا ہے۔ اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے لوگو تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے، نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اس چیز کو خرچ کر دو جسے تم بہت پسند کرتے ہو۔ فإن اللَّهَ وما تنفقوا من شيء فإن اللَّهَ به علیم، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو جاننے والا ہے، اس کا تم کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اپنی من پسندیدہ چیزوں کو خرچ کرنا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیر روحہ کو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے راہ میں خیرات کر دیا تھا، اس کا واقعہ اس ضمن میں بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جس طرح سے اپنی پسندیدہ باندی کو محض اللہ کی رضامندی کے لیے آزاد کر دیا تھا، وہ واقعہ بھی اس کے ضمن میں مفسرین کرام لکھتے ہیں۔ اور ایک اور واقعہ حضرت ربیع رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حضرت ربیع یہ اللہ کے بڑے ولی تھے۔ یہ اتفاق سے فالج کی شکایت ان کو واقع ہو گئی تھی، اور ان کا حال یہ تھا کہ جب کبھی کوئی فقیر، کوئی ضرورت مند ان کے پاس کچھ مانگنے کے لیے آتا تھا تو یہ اسے میٹھا پیش کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی میٹھے کو بہت پسند کرتے تھے، اور ان کا یہ یقین تھا کہ اگر میں نیکی حاصل کرنا چاہوں تو میرے لیے ضروری ہے کہ میری پسندیدہ چیز کو میں اللہ کی راہ میں خیرات کروں۔ چونکہ میں میٹھا پسند کرتا ہوں اس لیے میں میٹھا ہی مانگنے والوں کو دیتا چلا جاتا ہوں۔ تو یہ فالج کی بیماری ان کی طویل ہوتی چلی گئی۔ اسی دوران حضرت ربیع کہتے ہیں کہ اچانک ایک دن میرے دل میں مرغی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ میں نے اپنی خواہش کو روکا، اپنے دل کو سمجھانا چاہا، مسلسل صبر کرتا رہا۔ 40 دن گزر گئے۔ 40 دن گزرنے کے باوجود میں دیکھتا رہا کہ میرا دل مائل نہیں ہے، میرا دل رک نہیں رہا ہے، میری خواہش ختم نہیں ہوتی ہے، بس مرغی کھانا ہی چاہتا ہوں۔ مجبوراً میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو 40 دن سے میرے دل میں ایک تمنا ہے، ایک آرزو اور خواہش ہے میں مرغی کھاؤں، مگر میں اپنی خواہش کو روکتا رہا، مگر 40 دن گزرنے کے باوجود میرے دل میں ابھی یہ خواہش موجود ہے، رک نہیں رہی ہے۔ تو اس وقت میں ان کی بیوی نے کہا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، یہ مرغی تو حلال غذا ہے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اسی مرغی کے کھانے سے آپ کو صحت عطا فرما دے، یہ جو فالج کا اثر ہے ختم ہو جائے۔ تو خیر میں فوری منگوا دیتی ہوں۔ بازار سے انہوں نے مرغی منگوائی اور اس کو ذبح کر کے اس کا بہترین سالن بنایا، روٹیاں بنائیں، دسترخوان بچھا دیا گیا اور پورے لوازمات سجا دیے گئے۔ جب یہ کھانے کے لیے بیٹھے تو اسی وقت میں دروازے پر فقیر نے صدا لگائی۔ اب ان کی عادت تھی کہ یہ اپنی من پسند چیزوں کو ضرورت مندوں کو دے دیتے تھے، مانگنے والوں کو دیتے تھے۔ تو اب یہاں سب سے پسندیدہ چیز مرغی کا سالن تھا، دسترخوان تھا جو ان کے سامنے بچھا ہوا تھا۔ اچانک آپ نے فرمایا کہ یہ پورا دسترخوان اٹھا کر اس فقیر کو دے دو، مانگنے والے کو عطا کر دو۔ بیوی پریشان ہو گئی اور کہنے لگیں کہ بڑی آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد 40 دن تک صبر کرنے کے بعد آپ یہ غذا حاصل کیے ہیں، اب اس کو کیوں خیرات کرتے ہیں، کچھ اور خیرات کر دیں گے؟ تو یہ نہیں مانے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہی پورا دسترخوان اٹھا کر فقیر کو دے دو۔ تو اس وقت میں بیوی نے کہا کہ اس سے ہٹ کر بھی ایک تدبیر ہے کہ آپ کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور ضرورت مند کو آپ کی خواہش کے مطابق دے دیا بھی جائے گا۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا کہ ہم ایسا کریں گے کہ اس مرغی کی جو قیمت ہے وہ پوری قیمت فقیر کو دے دیں گے۔ تو اس وقت میں حضرت ربیع نے کہا ٹھیک ہے، اچھا ہے، بہت اچھا خیال تم نے بتایا، لاؤ قیمت لاؤ۔ جب قیمت بیوی لے کر آئیں تو انہوں نے اس قیمت کو دسترخوان پہ رکھا اور کہا کہ یہ قیمت دسترخوان کے پورے 7 اٹھا کر فقیر کو دے دو۔ یہ طریقہ تھا اللہ والوں کا، یہ طریقہ تھا اللہ کے بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا، جذبہ رکھنے والوں کا، نیکی حاصل کرنے کا۔ اس کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ پھر اسی رکوع میں رب تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی عظمت اور اس کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، بے شک وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے یقیناً وہ مکہ مکرمہ میں ہے جو برکت والا ہے اور پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ فیہ آیات بینات، اسی بیت اللہ میں بہت ساری واضح نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم بھی اس میں ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور اس کی شان یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حج کی فرضیت کا ذکر کرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے ان لوگوں کے لیے جو اس تک جانے اور آنے کی طاقت رکھیں۔ یہاں یہ حدیث بھی بیان کی جاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت پر حج فرض کر دیا ہے۔ تو اس وقت میں حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا کیا یا رسول اللہ یہ حج ہر سال کے لیے فرض ہے؟ سرکار خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد سرکار نے پوچھا سوال کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تمہارے سوال کرنے پر اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال کے لیے حج فرض ہو جاتا اور تم لوگ کر نہ پاتے۔ تو اس لیے جب میں کوئی حکم بیان کروں تو خاموشی سے اسے سنو اور اس پر عمل کرو۔ یہ حدیث ہمیں یہ بات بتاتی ہے
کہ نبی پاک کو رب تبارک و تعالیٰ نے تشریعی اختیارات کے ساتھ دنیا میں جلوہ گر فرمایا تھا کہ آپ جو چاہتے احکام نافذ فرما سکتے تھے۔ سرکار اگر زبان رسالت میں آپ سے یہ فرما دیتے کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے تو ہر سال کے لیے حج فرض ہو جاتا۔ تو بہرحال حج کی فرضیت اللہ نے بیان کرتے ہوئے پھر اس کے بعد آخری جملے میں ارشاد فرمایا کہ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو کوئی انکار کرے گا حج کے فرض ہونے کے باوجود، مکے کو جانے آنے کی طاقت رکھنے کے باوجود حج کے لیے نہیں جائے گا، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ دنیا والوں سے بے نیاز ہے، اسے تمہارے حج کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تم عبادتیں کرتے ہو تو اپنے بھلے کے لیے کرتے ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ کی شان، عظمت، کبریائی اور بڑائی میں تمہاری عبادتوں سے کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے، اور اگر تم سب مل کر عبادتوں سے گریز کرو گے تب بھی رب کی شان میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ تمہاری عبادتیں تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہیں۔ پھر اس کا آگے اور ہم تھوڑا تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اگلے رکوعات میں رب تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر اور جنگ احد کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ اس کی تفصیل میں گئے بغیر یہ ذہن میں رکھ کے چلے کہ جب مصیبت انتہا کو پہنچی اس وقت رب تبارک و تعالیٰ نے برابر مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ جنگ بدر میں دیکھیں 313 مسلمان تھے اور دشمن 3 گنا تھے، مگر اس کے باوجود مسلمانوں کو فتح و نصرت سے ہمکنار کیا گیا اور دشمن ناکامی کی خاک چاٹتے رہ گئے، اور پھر جنگ احد میں بظاہر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا مگر حقیقت میں وہ بھی ایک بڑی کامیابی تھی۔ مسلمانوں کے جذبے کو مہمیز کیا گیا، اور اس دوران میں یہ واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں جو مشہور ہیں، زبان زد ہیں، کہ ایک خاتون جو انصاریہ تھیں وہ جب یہ سنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا ہے، وہ میدان جہاد کی طرف دوڑنے لگیں اور لوگوں سے پوچھتے جاتی تھیں کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں۔ اس وقت میں لوگوں نے ان کو بتایا کہ آپ کے شوہر شہید ہو چکے ہیں، آپ کے والد شہید ہو چکے ہیں، آپ کے بھائی شہید ہو چکے ہیں، ایک یہ بات دیگر ہے۔ سب کی شہادتوں پر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی چلی جاتی تھیں اور ساتھ میں پوچھتی جاتی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ بالآخر جب ان کو یہ خبر دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں تو اس وقت میں انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد ہر مصیبت آسان ہے، یعنی شوہر کا انتقال کرنا بھی میرے لیے آسان، اور میرے والد کا، میرے بھائی کا شہید ہو جانا بھی میرے لیے آسان ہے، آپ سلامت ہیں تو ہر چیز میرے لیے آسان ہی آسان ہے۔ یہ محبت تھی صحابیات کی، یہ محبت تھی صحابہ کرام کی جس کا ذکر یہاں کیا گیا۔ اور پھر یہ واقعہ بھی حضرت انس ابن نضر، جو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا بھی ہوتے ہیں، ان کا واقعہ بھی یہاں بیان کیا گیا کہ جب مسلمانوں کو جنگ احد میں شکست ہونے لگی اور منافقوں نے یہ بات پھیلا دی، مشہور کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، تو اس وقت میں حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، یہ لوگ جو کچھ یہ کر رہے ہیں میں اس سے معذرت خواہ ہوں اور میں تیری بارگاہ میں پناہ چاہتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد آپ اپنی تلوار لے کر آگے بڑھے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ پوچھا اے سعد کہاں ہو، کہاں جا رہے ہو؟ واللہ انی لاجد ریح الجنت دون احد، کہ یقیناً اللہ کی قسم میں احد کے سامنے جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ بس یہ تیزی کے ساتھ دوڑتے گئے اور دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید کر دیے گئے، اور آپ کا بھی مسلح کیا گیا، یعنی آپ کے کان وغیرہ کاٹے گئے، اور کسی نے بھی ان کو میدان احد کے معرکے کے اختتام کے بعد نہیں پہچانا سوائے آپ کی اپنی بہن کے، کیونکہ ان کے جسم پر بہت سارے زخم آ گئے تھے۔ آپ کی بہن نے بھی ان کو ان کی انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ خیر، اس میں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی
इसी जंग में शहीद हुए, जिन पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत के मुताबिक 70 मरतबा नमाज जनाज़ा पढ़ी। और एक रिवायत में है कि हज़रत हमज़ा का जनाज़ा सामने रखा हुआ था और दूसरे शहीदों के जनाजे लाके रखे जाते थे, सरकार नमाज़ पढ़ते जाते थे, दूसरों के जनाजे हटा दिए जाते थे, मगर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु का जनाज़ा जूं का त्यों रखा हुआ था और इस तरह आपकी 70 मरतबा नमाज जनाज़ा पढ़ी गई। फिर उसके बाद शुहदाए किराम की जो आज़मत है, जो फ़जीलत है, उसका ज़िक्र रब तबारक व तआला ने किया। फ़रमाया कि वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, कि ऐ लोगो जो अल्लाह की राह में क़त्ल किए जाएं तुम उन्हें मुर्दा मत समझो। यहाँ मुर्दा समझने पर पाबंदी लगाई गई। इससे पहले दूसरे पारे में रब तबारक व तआला ने शहीदों को मुर्दा कहने पर पाबंदी लगाई थी, सोचने पर भी पाबंदी, कहने पर भी पाबंदी। वहाँ फरमाया गया था कि ये शुहदा ज़िंदा हैं मगर तुम उनकी ज़िंदगी को नहीं समझ सकते। यहाँ रब तबारक व तआला ने फरमाया बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि शुहदा ज़िंदा हैं और अपने रब के पास रिज़्क़ पाते हैं। हदीस पाक में आता है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रावी हैं, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब जंग उहद में तुम्हारे भाई शहीद हुए तो रब तबारक व तआला ने उनकी रूहों को हरे परिंदों के जिस्मों में मुंतकिल कर दिया कि वो जन्नत की नहरों में जहाँ चाहें जाते आते हैं और जन्नत के फलों को खाते रहते हैं, और वहाँ जो कंदीलें लटकी हुई हैं सोने की, उसी के नीचे वो पनाह लेते हैं, अर्श इलाही के नीचे। और जब वो अपने खाने पीने की और अपने आराम करने की जगह को पाते हैं तो उस वक्त में ये कहते हैं कि कौन हमारी जानिब से हमारे दुनिया में ज़िंदा रह जाने वालों को ये खुशखबरी सुनाएगा ताकि वो लोग भी जिहाद की बड़ी तमन्ना और ख़ुशी लेकर आगे बढ़ें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे बंदो, ऐ मेरी राह में शहादत पाने वालों, तुम परेशान मत हो। तुम्हारी इस खुशहाली को, तुम्हारी इस नाज़ो नियाम की कैफियत को मैं तुम्हारी जानिब से बंदों तक पहुँचा देता हूँ। नतीजे में अल्लाह ने यह आयत मुबारक नाजिल फरमाई जिसमें फ़रमाया कि वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, कि तुम हरगिज़ भी अल्लाह की राह में मारे जाने वालों को मुर्दा मत समझो, बल्कि वो ज़िंदा हैं और उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। एक दूसरी रिवायत में है, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाकात की। पूछा, ए जाबिर, क्या बात है कि मैं तुम्हें गम में डूबा हुआ देख रहा हूँ? तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद शहीद हो चुके हैं और औलाद छोड़ कर गए हैं और उन पर क़र्ज़ है। तो उस वक्त में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ जाबिर, क्या मैं तुम्हें बशारत व खुशखबरी न सुनाऊँ उन नेमतों की जिसके ज़रिए से रब तबारक व तआला ने तुम्हारे वालिद पर करम फरमाया है? तो मैंने कहा, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, मुझे बताइए। तो सरकार ने फरमाया कि तुम्हारे वालिद को अल्लाह ने ज़िंदा किया और उनको बिल्कुल अपने सामने बुलाकर कलाम फरमाया। रब तबारक व तआला किसी से भी कलाम नहीं फरमाता है मगर पर्दे के पीछे से, मगर यहाँ शहीद की ये अज़मत है कि रब तबारक व तआला ने तुम्हारे शहीद वालिद को बिल्कुल अपने सामने बुलाकर कलाम फरमाया है और फरमाया है कि ऐ अल्लाह के बंदे, तुम चाहो तमन्ना करो, मैं तुम्हें अता करता जाऊँगा, मांगो और देता जाऊँगा। तो हज़रत जाबिर के वालिद के रब तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ किए, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे ये सवाल करता हूँ कि तू मुझे दुनिया में दोबारा लौटा दे ताकि मैं तेरी राह में दोबारा शहीद हो जाऊँ। तो रब तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरे पास ये पहले से फ़ैसला किया जा चुका है कि जो दुनिया से आ जाता है उसे दोबारा दुनिया में लौटाया नहीं जाता। तो उस वक्त में उनके वालिद ने अर्ज़ किया, है मेरे परवरदिगार, मैं मेरे बाद वालों को ये कैफियत सुना देना चाहता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ठीक है, तुम्हारी जानिब से ये कैफियत मैं सुना देता हूँ। नतीजे में ये आयत नाजिल फरमाई और फरमाया कि तुम लोग अल्लाह की राह में मारे जाने वालों को हरगिज़ भी मुर्दा मत समझो। फिर उसके बाद आगे अगले रुकू में रब तबारक व तआला ने एक और वाक़े की तरफ इशारा किया है। वो वाक़या ये है कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा यहूदियों के
مشاورت گھر میں تشریف لے گئے جہاں یہودی بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ وہاں ان کا ایک بڑا عالم تھا فنحاس ابن آزورا کے نام سے، وہ ان لوگوں کو تعلیم دیتا تھا۔ وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچے اور اس سے بولے کہ تو اللہ سے ڈر اور اسلام قبول کر لے، پس اللہ کی قسم یقیناً تو جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، جن کے اوصاف و کمالات کو تم لوگ اپنے تورات و انجیل میں بھی لکھا ہوا پاتے ہو۔ تو اس وقت یہ فنحاس نامی یہودی عالم کہنے لگا، اللہ کی قسم اے ابو بکر، ہمیں اللہ تعالیٰ کی کوئی حاجت نہیں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ ہمارا محتاج ہے۔ ہم اللہ کے محتاج نہیں بلکہ اللہ ہمارا محتاج ہے۔ ہم اس کی بارگاہ میں ویسے عاجزی نہیں کرتے جیسے عاجزی وہ ہمارے پاس کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مالدار ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مالدار ہوتا تو ہم سے قرض نہ مانگتا، اس کے راہ میں خرچ کرنے کا ہم کو حکم نہ دیتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سود کھانے سے منع کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ وعدہ کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے نیکیوں پر، ہمارے اس کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال پر بڑھا چڑھا کر دے گا، جو بظاہر سود کی شکل ہے۔ تو ایک طرف سود کھانے سے منع کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف سود دینے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ تمام گستاخیاں سن کر حضرت ابو بکر جلال میں آ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فنحاس نامی اس یہودی عالم کو ایک کھینچ کر تمانچہ مارا، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو میں تیری گردن مار دیتا، کیونکہ تو اللہ کا دشمن ہے۔ تو اب یہ فنحاس نامی یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدیق اکبر کی شکایت لے کر پہنچا اور کہنے لگا کہ دیکھو تمہارے ساتھی نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا، اے ابو بکر یہ تم نے کیا کر دیا؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ اللہ کا دشمن ہے، اس نے اللہ کی شان میں بڑی گستاخی کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور یہ لوگ مالدار ہیں، میں اسی میں غصہ ہو کر اس کے چہرے پر مار دیا ہوں۔ تو اس وقت میں وہ فنحاس نامی عالم انکار کرنے لگا، کہنے لگا کہ میں نے ایسا کہا ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت میں رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کی شان بیان کرتے ہوئے اور فنحاس یہودی عالم کا رد کرتے ہوئے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اللہ نے فرمایا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یقیناً اللہ نے سن لیا ہے ان لوگوں کے قول کو جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اس میں تائید ہو گئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ تو یہودیوں کا عقیدہ تھا، مگر ذہن میں رہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے سب محتاج ہیں، کوئی اس کا محتاج ہرگز بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تقریباً ہم اختتام کی طرف آتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ جو عجیب ترین چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہوں وہ بیان کریں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رو پڑی اور کہنے لگیں کہ سرکار کا ہر معاملہ بڑا تعجب خیز تھا۔ ایک رات میرے پاس تشریف لائے، یہاں تک کہ سرکار میرے بازو لیٹ گئے۔ پھر اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ اے عائشہ مجھے اجازت دو کہ میں میرے رب کی عبادت کروں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا، اللہ کی قسم میں آپ کی قربت محبوب رکھتی ہوں، مگر آپ کی جو خواہش ہے وہ بھی مجھے محبوب ترین ہے۔ تو سرکار اٹھے، وضو کا پانی لیے، آپ نے وضو فرمایا اور پھر اس کے بعد نماز پڑھنے لگے۔ پھر اس کے بعد آپ رونے لگے یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ پھر آپ نے سجدہ کیا یہاں تک کہ زمین بھی تر ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جب دعا سے فارغ ہوئے تو اپنے بازو پر آپ لیٹ گئے اور وہاں بھی رونے لگے یہاں تک کہ حضرت بلال صبح کی نماز کے لیے آپ کو بلانے کے لیے آ گئے۔ تو حضرت بلال نے سرکار کو روتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، یا رسول اللہ آپ کو کون سی چیز رلا رہی ہے؟ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال مجھے کون سی چیز نہ روکے گی رونے سے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر آج کی رات میں یہ آیتیں اتاری ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً رات و دن کے آنے جانے میں اور رات زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں
عقل مندوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ عقل مند جو اللہ کا ذکر ٹھہرے ٹھہرے بھی کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی کرتے ہیں، اور اپنے بازو پر لیٹے لیٹے بھی کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے اس میں سے کسی چیز کو بھی بیکار نہیں پیدا کیا، سبحانک تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے پروردگار بے شک تو جس کسی کو دوزخ میں داخل کرے گا اسے رسوا کر دے گا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کی کوئی مدد کرنے والے نہیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے پروردگار بے شک ہم نے ایک اعلان کرنے والے کو ایمان کے لیے اعلان کرتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لا چکے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو ہمارے لیے معاف فرما دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے گناہوں کو ہم سے مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات عطا فرما، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں وہ تمام چیزیں اور نعمتیں عطا فرما جس کا تو نے ہم سے تیرے رسول کی زبان مبارک پر وعدہ فرمایا ہے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ فرما، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ دعائیں ہیں، یہ آیتیں ہیں جو سرکار پر آج کی رات نازل کی گئیں، جس میں غور و فکر کرنے کی دعوت بھی دی گئی اور اللہ والوں کی دعاؤں کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ تو یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں ایک ہے خدا کی ذات میں غور و فکر کرنا، اور ایک ہے خدا کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا۔ خدا کی ذات میں غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا، اس میں بندے کے بہکنے کا اندیشہ ہے، اور اس کے برخلاف جب بندہ قدرت کے کارخانے میں غور کرے گا، زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں غور کرے گا، رات و دن کے آنے جانے کے بارے میں غور کرے گا، تو اس کا رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی اعتبار سے آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، جملہ بیماریوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے ہمیں دور رکھے، اور اس رمضان المبارک کی عظمتوں کو سمجھتے ہوئے اس کا اہتمام اور احترام کرنے کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز کل پھر اسی وقت آپ حضرات سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔